آج کل میں اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ ہم اس پر کیوں حیران ہوتے ہیں کہ ہماری عدالتیں انصاف دینے میں ناکام رہی ہیں۔ کل اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے ساہیوال واقعے پر اپنا فیصلہ سنایا اور شواہد نہ ہونے کی بنیاد پر ملزمان کو بری کر دیا۔ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ کئی مہینوں سے یہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ لواحقین پر یہ پریشر ہے کہ وہ اس مقدمے سے قصاص اور دیت کے قوانین کے تحت دستبردار ہو جائیں، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ واقعہ صرف ایک خاندان کے خلاف نہیں تھا جس میں کئی معصوم جانیں گئیں اور 3 بچے یتیم ہو گئے، بلکہ یہ واقعہ ریاست کے خلاف بھی ایک جرم تھا، اور یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس جرم میں ملوث لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے، مگر وہ اس میں ناکام رہی۔ یہی اور اسی طرح کے درجنوں ایسے واقعات ہیں جس کی وجہ سے ریاست اور عوام کے درمیان عدم اعتماد کی فضا قائم ہوئی ہے، اور یہ فضا ریاست کے لیے پریشان کن ہونی چاہیے، اس لیے کہ ایسی صورتحال میں ریاستیں تحلیل ہو جاتی ہیں اور مزید قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ انتہائی پریشانی کی بات ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جمہوریہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس جمہوریہ کا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا، یعنی کہ آپ جس طرف دیکھیں وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ ریاستی ادارے اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، نہ عوام کو تعلیم دینے میں وہ کامیاب ہیں، نہ عوام کو صحت کے مراکز اچھی طرح چلانے میں کامیاب ہیں، نہ روڈیں وہ بنا پاتے ہیں، نہ کچرا اٹھا پاتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ کر پائیں اور عوام کو یہ اعتماد ہو کہ ریاست ان کے آئینی حقوق دینے میں سنجیدہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا کام نہیں کر رہا اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے کام کی بیجا تعریف کی جائے۔ یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب جب صحافیوں سے ملے تو انہوں نے ان سے یہ درخواست کی کہ میری مارکیٹنگ اچھی کرو تاکہ اچھا تاثر قائم ہو حکومت کا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنی پالیسیاں اچھی بنائیں گے، ہم اچھے فیصلے کریں گے۔ ان کی ساری خواہش یہ تھی کہ ان کی مارکیٹنگ اچھی طرح کی جائے تاکہ ان کی حکومت کا ایک اچھا تاثر قائم ہو۔ تو کیا ساہیوال کے واقعے کے فیصلے کے بعد یہ ممکن ہے کسی کے لیے کہ حکومت کے لیے اچھا تاثر قائم کریں؟ صرف حکومت ہی نہیں، دوسرے ریاسی اداروں کا بھی یہی حال ہے۔ جرنیل جن کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں، انہیں اس کی فکر ہے کہ وہ اقتصادیات کو کس طرح محفوظ کریں گے، وہ ہماری معاشیات کو کس طرح محفوظ کریں گے، جو ان کا کام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سیاستدان جن کا کام یہ ہے کہ وہ پارلیمان میں جا کر قانون سازی کریں تاکہ عوام کی زندگیوں میں کچھ بہتری پیدا ہو، وہ روڈوں پر آ کر سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی کہ موجودہ جمہوریہ کا کوئی ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک نئی جمہوریہ کا قیام کریں جس میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی مل سکیں، جس میں بیوروکریٹس اپنے فرائض بھی خوش اسلوبی سے انجام دیں اور عوام کی خدمت کریں، جس میں فوج سرحدوں کی حفاظت کرے، اساتذہ کو اچھی تنخواہیں ملے لیکن وہ تعلیم دے نوجوان ہمارے بچوں کو، اسی طرح سے پولیس لوگوں کی حفاظت کرے، اور سیاستدان پارلیمان کو مضبوط کریں اور جمہوریت کو مضبوط کریں۔ اب ہمیں اس جمہوریہ سے امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہم دن میں خواب دیکھیں، اور اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایک نئی جمہوریہ کی تعمیر کریں۔ شکریہ۔